رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی ٹاک میں جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اس کا بہت زیادہ اپروپریٹ کوئی ٹاپک شاید نہیں ہے، پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹولڈ اسٹوری آف اسلام. آپ کو پتہ ہوگا کہ 1962 میں انڈیا چائنا کے بیچ میں آسام کے ایریا میں ایک وار ہوئی تھی، تو اس میں انڈیا کو ڈیفیٹ ہوئی. اس پر کئی بکس لکھی گئی تھیں، بہت سے آرٹیکل چھپے تھے. تو اس میں ڈائریکٹلی ایک صاحب انوالو تھے، ان کا نام تھا میجر کول. تو میجر کول کو کچھ باتیں ان کے مائنڈ میں تھیں جو کہ پریس میں نہیں آئی تھیں، تو انہوں نے ایک بک لکھی. اس کا ٹائٹل یہ رکھا انہوں نے کہ انٹولڈ اسٹوری، یعنی انڈیا چائنا وار کے بارے میں کچھ وہ باتیں جو پریس میں نہیں آئی ہیں. تو اسی کو لے کر میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو میں باتیں کہوں گا وہ شاید اس کا ٹائٹل یہ صحیح ہو کہ انٹولڈ اسٹوری آف اسلام. دیکھیے، اپنی بات کو میں شروع کرنا چاہوں گا آج کے ایک آرٹیکل سے. لیکن میرے ہاتھ میں یہ آج کا ٹائمس آف انڈیا ہے، یعنی جنوری 28 جنوری کا ٹائمس آف انڈیا. اس کے پیج 22 پر ایک آرٹیکل چھپا ہے جس کو لیا ہے انہوں نے نیو یارک ٹائمس سے. نیو یارک ٹائمس سے ایک امریکن رائٹر جس کا نام ہے تھامس فریڈ مین، اس کی بک بہت پاپولر ہوئی تھی جس کا ٹائٹل تھا دا ورلڈ از فلیٹ. وہ بیسٹ سیلر بنی تھی، دا ورلڈ از فلیٹ. اس کا وہ آتھر ہے. تو یہ نیو یارک ٹائمس میں اکثر لکھتا رہتا ہے. تو اس کا ایک آرٹیکل چھپا نیو یارک ٹائمس میں، اس کو لیا ہے ٹائمس آف انڈیا نے، اور اس کے پیج 22 پر چھاپا ہے اس کو انہوں نے. تو اس کا جو انہوں نے جو اس کی ہیڈنگ لگائی ہے وہ ہیڈنگ ہے ویئر آر دا مسلمس. مسلمس آج کہاں ہیں؟ اس میں بتایا انہوں نے، فریڈ مین نے، جو امریکن رائٹر ہیں، کہ پاسٹ میں یعنی ماضی میں مسلم مائنڈ بڑے بڑے کام کر رہے تھے، بڑی بڑی سیٹ پر وہ دکھائی دیتے تھے. جیسے میں ایک ایگزامپل دوں کہ ابن خلدون جو ہے وہ ہسٹری میں ٹاپ پر بنا ہوا تھا ایک زمانے میں، یعنی فلاسفی آف ہسٹری میں وہ ٹاپ کا آدمی بنا ہوا تھا. اس کی بکس جو ہے تمام لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئی. تو وہ کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان دنیا میں دکھائی پڑتے تھے انٹرنیشنل سین میں. آج مسلمان انٹرنیشنل سین میں کہیں دکھائی نہیں دیتے. کوئی بھی انٹرنیشنل سیٹ ایسی نہیں ہے جس پر مسلمان بیٹھا ہوا ہو. یہ بات ایز اے فیکٹ بالکل صحیح ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں
لیکن مسلمانوں سے اگر آپ کہیں کہ انٹرنیشنل سیٹ پر کوئی مسلم دکھائی نہیں دیتا تو فوراً وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو باعث ہے. آج کا جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ اسلام سے اس کو انمیٹی ہے، مسلمانوں کے بارے میں وہ باعث ہے، اس لیے وہ نہیں. لیکن اسی میں اس کا جواب بھی ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ خود مسلم کنٹریز میں جتنے بڑے بڑے مائنڈ آپ مانتے ہیں مسلمان، جن کو انٹرنیشنل لیول پر تو میں نہیں مانتا کہ ان میں سے کوئی بڑا مائنڈ ہے، لیکن مسلمانوں میں پاپولر ہیں وہ لوگ، تو وہ کیوں نہیں وہاں پر ہے کوئی بڑی جگہ پر؟ سب پریزن میں کیوں ہیں؟ ہاؤس اریسٹ کیوں ہیں؟ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مسلم کنٹریز میں جو بھی لکھتا ہے، بولتا ہے، جو لیڈرشپ کے اس میں آتا ہے، وہ سب ڈال دیا جاتا ہے پریزن میں یا ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی مسلم ایکٹیویٹیز میں وہ ڈس ایپیئر ہو جاتا ہے. ان میں سے کوئی لوگ بھاگ کر باہر جاتے ہیں، لیکن باہر بھی وہ کوئی جگہ نہیں پاتے. تو خیر یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو مسلمان پہلے انٹرنیشنل سین میں، انٹرنیشنل میپ میں دکھائی پڑتے تھے، آج وہ کئی ڈس ایپیئر ہو گئے. تو اس میں تو اس کا کوئی واضح، کوئی کلیئر جواب نہیں ہے. لیکن میں اس کو پڑھ کر میں نے جو سوچا وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ریزن ہے مسلمانوں کی نگیٹو تھنکنگ. جیسے اس میں اگزامپل دیا اس نے ڈنمارک کے کارٹون پر مسلمانوں کا جو سارے مسلم دنیا میں ہنگامہ ہوا تھا، تو وہ کیا تھا؟ وہ نگیٹو ریئیکشن تھا. وہ اس زمانے میں، یعنی اس زمانے سے میری مراد ہے پریس کا جو زمانہ آیا ہے، پریس کا زمانہ، تو جتنے بھی مسلمانوں نے کوئی یعنی کچھ چلایا ہے، کوئی مشن یا کوئی موومنٹ، وہ سب کے سب جو ہے ریئیکشن کی موومنٹ تھی. یعنی امریکن سے ریئیکٹ کر کے، اور اسرائیل سے ریئیکٹ کر کے، اور ان سے یعنی نگیٹو ریئیکشن سے ان کی ساری موومنٹ کھڑی ہوئی ہیں، سب کے سب. تو دیکھیے یہ ہسٹری ہے کا لیسن ہے کہ جو مائنڈ نگیٹو ریئیکشن میں رہتا ہو وہ کبھی بھی اس کے اندر کریٹیوٹی نہیں آتی. کریٹیوٹی آتی ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ سے. نگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ کلر ہے، کلر کریٹیوٹی کے لیے. نگیٹو تھنکنگ آدمی کو ان کریٹیو بناتی ہے، اور پازیٹیو تھنکنگ آدمی کو کریٹیو بناتی ہے. نگیٹو تھنکنگ کیا ہے؟ کوئی سچویشن پیش آئی، ایز اے پروٹیسٹ آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یعنی آپ کا جو کورس آف ایکشن ہے وہ ایز اے پروٹیسٹ بنا، ایز اے پروٹیسٹ. جیسے 1948 میں جب اسرائیل قائم ہو گیا پیلسٹائن میں، تو سارے عرب ورلڈ میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اور اس زمانے کے بہت بڑے لیڈر تھے حسن بنا، وہ نکلے کیرو کے روڈس پر، ان کا ایک جلوس نکالا انہوں نے، پروسیشن. اس میں کہا جاتا ہے کہ 1,00,000 عرب اس میں شامل تھے. 1,00,000 عرب. ان کا نعرہ کیا تھا؟ لبیک یا فلسطین، لبیک یا فلسطین، اے فلسطین ہم حاضر ہیں لڑنے کے لیے. تو یہ کیا تھا؟ یعنی اسرائیل جو وہاں پر بنا تو اس کے پروٹیسٹ میں آپ کھڑے ہو گئے. یہی ہر جگہ ہوا ہے. انڈیا میں جو پارٹیشن کی موومنٹ تھی وہی کا پروٹیسٹ تھی.
لوگوں نے سمجھا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، تو بس پروٹیسٹ میں کھڑے ہو گئے. اب پروٹیسٹ کرتے کرتے پارٹیشن کر ڈالا. اسی طریقے سے خلافت موومنٹ اٹھی اتنی بڑی، وہ بھی کیا تھی؟ پروٹیسٹ تھی. مصطفیٰ کمال پاشا نے ابالش کر دیا خلافت کے انسٹیٹیوشن کو. تو انڈیا میں بڑی موومنٹ، بہت بڑی موومنٹ، کہا جاتا ہے کہ پورے انڈیا میں یعنی خلافت موومنٹ کا ہنگامہ جاری ہو گیا. اس زمانے میں ایک بہت زبردست طریقے سے چلتا تھا ایک گانا کیا تھا کہ وہ رہتے ہیں جہاں سب یار چلو، دریائے اٹک کے پار چلو، قندھار چلو، قندھار چلو. تو یہ جتنی بھی اٹھی ہیں پرنٹنگ پریس آنے کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ قریب 200 سال کے اندر سب پروٹیسٹ موومنٹ تھی. تو مسلمان اس پوری مدت میں پروٹیسٹنٹ بنے ہوئے ہیں، پروٹیسٹنٹ گروپ. میرے نزدیک کوئی ایک بھی ایکسیپشن نہیں اس میں. میں نے بار بار کہا، لوگ اس پہ غصہ ہوتے ہیں. میں پوچھتا کہ بتاؤ وہ کون ہے جس کو تم ایکسیپشن بتا سکتے ہو؟ سید جمال الدین افغانی جو تھے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس سے کولونیل پاور سے. اسے پروٹیسٹ کر کے سید جمال الدین افغانی بن گئے. حضرت بنا سید قطب جو تھے، انہوں نے اسرائیل سے پروٹیسٹ کیا، اب وہ لیڈر بن گئے. اقبال اور عبداللہ مودودی جو ہے ویسٹرن سویلائزیشن سے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور وہ پاپولر بن گئے لوگوں کے بیچ میں. کوئی ایک بھی آدمی میرے علم میں نہیں ہے پورے مسلم ورلڈ میں اس 200 سال کے اندر جو پروٹیسٹ کے بغیر کھڑا ہوا ہو، پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر کھڑا ہوا ہو. تو کیا ہوا؟ سب کے سب انکریٹو مائنڈ بن گئے. لوگ اس پہ غصہ ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ غصہ کیوں ہوتے ہو؟ مجھے دو یعنی ایویڈنس دو، دلیل دو کہ یہ انکریٹو نہیں تھے. یہ دیکھیے، کریٹو مائنڈ اور انکریٹو مائنڈ میں کیا ڈفرینس ہے. کریٹو مائنڈ وہ ہے جو اب جس سچویشن میں گھرا ہوا ہے اس سے الگ ہو کر سوچ سکے، جس کو میں کہا کرتا ہوں بگ برڈ تھنکر. اور انکریٹو مائنڈ وہ ہے جو جس سے گھرا ہوا ہے اسی میں سوچے وہ. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، کمپیریٹیو ایگزامپل، اس کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے 1945 میں امریکہ نے جاپان کے اوپر ایٹم بم گرایا. ظاہر ہے کہ سارے جاپان میں ایک ہنگامہ کھڑا ہوا، غصہ اور ریونج کی باتیں ہونے لگیں. اس وقت وہاں کچھ انٹلیکچوئلز اٹھے، انہوں نے کہا کہ غصہ کی کیا بات ہے، ہم نے 1941 میں امریکہ کے پرل ہاربر کو ڈسٹرائے کیا تھا بمبارڈمنٹ کر کے. انہوں نے 1945 میں ہمارے ہیروشیما کو ڈسٹرائے کر دیا، تو معاملہ برابر ہو گیا، اب آگے بڑھو. تو اس کے بعد ان کا پازیٹیو پلاننگ ہوئی ایجوکیشن کی فیلڈ میں، سائنس کی فیلڈ میں، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آگے بڑھ گئے. اب آپ دیکھیے پاکستان کو 1971 میں بنگلہ دیش بنا، جس میں ہماری گورنمنٹ انوالو ہو گئی تھی. میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا اس انوالومنٹ کو، لیکن بہرحال ہماری گورنمنٹ انوالو ہوئی اور بن گیا وہ بنگلہ دیش. بنگلہ دیش بننے کے بعد پورے پاکستان میں زبردست انڈیا ہیٹ کا یعنی ہیٹ انڈیا کیمپین چل پڑی. ہیٹ انڈیا کیمپین، وہاں کا پریس، وہاں کا ریڈیو، وہاں کا ٹیلی ویژن جو تھا 71 کے بعد ہیٹ انڈیا کیمپین سے بھر گیا. اب وہاں پر دیکھیے کوئی آدمی نہیں اٹھا پاکستان کا، کوئی انٹلیکچوئل جو یہ کہے کہ اس پر غصے کی کیا بات ہے. اگر انہوں نے 1971 میں
ہمارے دیش کے 2 ٹکڑے کیے ہیں. تو اس سے پہلے 1947 میں ہم بھی ان کے ملک کے 2 ٹکڑے کر چکے تھے. 1947 میں ہم نے ٹکڑے کیے انڈیا کے, تو 1971 میں انہوں نے ٹکڑے کر دیا ہمارے پاکستان کے, تو معاملہ برابر ہو گیا. اب آگے بڑھو. کوئی سوچنے کو تیار نہیں. میں گیا تھا اتفاق سے اسی بنگلہ دیش بننے کے فوراً بعد پاکستان. یہ بات وہاں نے کہی میں نے, تو لوگوں نے کیا کہا, تم انڈیا گورنمنٹ کے ایجنٹ ہو. تو دیکھیے جاپان میں ایسے کریٹو مائنڈ تھے جو کہہ سکے, اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. مسلم ورلڈ میں کوئی بھی نہیں اٹھا ہے کہنے والا, نہ پاکستان میں نہ پاکستان کے باہر, مجھ کو چھوڑ کر. یہ کہے کہ بھائی اس میں اتنا دھوم کو مچاتے ہو, ہیٹ انڈیا کیمپین کیوں چلاتے ہو. تو وہی کام تم نے کیا تھا پہلے, کہ تم نے 1947 میں انڈیا کو 2 ٹکڑے کیا, تو انہوں نے 1971 میں تمہارے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیا, معاملہ برابر ہو گیا. اگر جاپان اگر پاکستان میں یہ تھنکنگ آئی ہوتی ہے جو جاپان میں آئی, تو آج پاکستان بہت زبردست اسٹرانگ کنٹری بن چکا ہوتا, بہت اسٹرانگ بن چکا ہوتا, بہت ڈیولپمنٹ وہاں ہوتا, بہت کچھ ہو چکا ہوتا. تو دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں, کہ ہر مومنٹ, ہر صبح شام آپ یا تو اپنی ان کریٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں یا اپنی کریٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں. یہ صبح شام ہوتا رہتا ہے. ان کریٹیوٹی کب بڑھتی ہے؟ جب آپ پروٹیسٹ کریں, کمپلین کریں, نگیٹیولی ریئیکٹ کریں, تو آپ کی ان کریٹیوٹی بڑھتی رہتی ہے. اور اگر آپ پروٹیسٹ نہ کریں, نگیٹیو ریئیکشن میں نہ جائیں, پازیٹیو تھنکنگ پر جمے رہیں, تو آپ کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے. بڑھتے بڑھتے آپ سپر مین بن جاتے ہیں. یہ ہے زندگی کا راز. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے اس بات کو ٹو illustrate دس پوائنٹ. آپ کو معلوم ہے کہ نومبر 2006 میں, اسی نومبر 2006 میں کرسچین ورلڈ کا جو سب سے بڑا ہیڈ ہوتا ہے, یعنی پوپ, ویٹیکن کا پوپ, ان کا ایک لیکچر ہوا یورپ میں جو چھپا پریس میں. تو وہ لیکچر اصلاً تو تھا فیتھ اینڈ ریزن پر, لیکن اس میں انہوں نے ایک ریمارک دے دیا اسلام کے اگینسٹ میں. وہ بھی انہوں نے کوٹ کیا تھا ایک کرسچن کنگ کا. تو اس میں اس کرسچن کنگ نے بغیر اس کو کرٹیسائز کیے ہوئے, گویا کہ اس کو صحیح مانتے ہوئے انہوں نے کوٹ کر دیا پوپ نے. تو اس میں پوپ نے یہ کہا تھا, نہیں, وہ کرسچن کنگ نے کہا تھا کہ شو می, اس میں کہا تھا کہ شو می جسٹ واٹ محمد براٹ دیٹ واز نیو. شو می جسٹ واٹ محمد براٹ دیٹ واز نیو. کوئی چیز مجھے دکھاؤ جو محمد نئی لائے ہوں, نئی. اب اس پر کیا ہوا کہ سب ہر طرف ہنگامہ کھڑا ہو گیا پوپ کے خلاف. کہیں کوئی نعرہ لگا رہا ہے, کوئی جلوس نکال رہا ہے, کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہے. صرف کنڈیم کرنا, صرف پروٹیسٹ, صرف کمپلین. یعنی کوئی یہ نہیں بتا سکا میرے جاننے میں کہ دیکھو یہ ہے نئی چیز جو اسلام لایا تھا, دیکھو. یہ تھا نیگیٹو ریئیکشن. اس نے مسلمانوں کے ان کریٹیوٹی کو بڑھایا, کریٹیوٹی کو نہیں بڑھایا.
دیکھیے اگر پازیٹیو تھنکنگ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تب یہ ہوتا کہ مسلمان ریسرچ کرتے، اسٹڈی کرتے، ڈسکشن کرتے، ڈائلاگ کرتے کہ آؤ کوئی ایسی چیز ہم نکال کے اسلام سے بتائیں کہ دیکھو یہ ہے نئی چیز جو اسلام نے پیش کی تھی، لاجیکل وے میں، ریزن کے ساتھ۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوا، بس ہر آدمی بس ادھر پوپ کا اسٹیٹمنٹ آیا، ادھر دھڑ سے انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا اور بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، پروٹیسٹ پر ختم ہو گئی بات۔ یاد رکھیں جب بھی آپ پروٹیسٹ کر کے اپنی زندگی کی لائن بنائیں گے، پروٹیسٹ کے ذریعے آپ کی زندگی کا کورس بنے گا، تو آپ لوگ ڈسٹرائے کریں گے اپنا آپ کو۔ کیوں؟ آپ کی کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی، آپ ان کریٹیو بن جائیں گے۔ یہ ایک ایسا لا آف نیچر ہے جس میں کوئی ایکسیپشن نہیں۔ آپ کوئی بھی آدمی مجھے بتا دیجیے نام لے کر کے جو پروٹیسٹ میں جیتا ہو، جو کمپلین میں جیتا ہو اور پھر بھی وہ کریٹیو مائنڈ بنا ہو۔ ایسا کوئی آدمی نہیں، اگر ہے تو اس کا نام بتائیے مجھے۔ کئی لوگ مجھ سے غصہ ہوتے ہیں، میں پھر نام بتاؤ، غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نام بتاؤ، میں ابھی سرنڈر کر دوں گا۔ تو چاہے کوئی بھی ہو، مسلم ہو یا نان مسلم ہو، انڈیا کا ہو یا انڈیا کے باہر کا ہو، ایک آدمی میرے جاننے میں نہیں ہے جو پروٹیسٹ کرتا ہو، کمپلین کرتا ہو، جس کے اندر نگیٹو تھنکنگ ہو اور پھر بھی اس کے اندر کریٹیو مائنڈ بنا ہو، کریٹیو تھنکنگ اس کے اندر آئی ہو۔ یاد رکھیے کسی انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کریٹیو تھنکنگ اور سب سے بری چیز ہے ان کریٹیو تھنکنگ۔ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ ہر وہ چیز جو میری کریٹیوٹی کو ایروڈ کرے اس سے دور بھاگیے۔ ہر وہ چیز، جیسے ایک بزنس مین ہے، ہر وہ چیز سے وہ بھاگتا ہے جو اس کے انکم کو، یعنی اس کے بزنس کو لاس میں ڈال دے انکم کے بجائے، اسے بھاگے گا وہ بزنس مین۔ ہر انڈیویجول کو بہت زیادہ ایسا کرنا چاہیے کہ جو چیز اس کی کریٹیوٹی کو ایروڈ کرے، جو اس کی کریٹیوٹی کے لیے ایروجن بن رہی ہو، انسٹنٹلی اس کو چھوڑ دے، اسی وقت اس کو چھوڑ دے۔ کیونکہ اگر وہ سوچے تو ان کریٹیوٹی کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ان کریٹیوٹی کا مطلب ہے کہ انیمل کے طور پر جینا، انیمل کے طور پر مرنا، انیمل کے طور پر جینا، انیمل کے طور پر مرنا۔ تو ہمارے مائنڈ میں کئی بار میں نے بات کہی ہے کہ ہمارے مائنڈ میں ان لمیٹڈ کیپیسٹی ہے۔ جیسے میں پچھلی بار بتایا تھا کہ ایک ایپل کے ٹپ پر جو چھوٹی سرسوں کے برابر ہوتا ہے، اس کے اندر 100 کروڑ کنیکشنز ہوتے ہیں جو برابر انفارمیشن ایکسچینج ہوتا رہتا ہے۔ جسے آپ سوچئے، اگر میں کہوں کہ آج صبح کو میں C29 میں تھا اور اس وقت میں C1 میں ایک لیکچر دے رہا ہوں، یہ سینٹینس میں بولا، اس میں ہزاروں کریکشنز جڑے میرے مائنڈ میں کہ کوئی ہے جو C29 ہے، کوئی ہے جو C1 ہے، کوئی ہے جو لیکچر ہے، یعنی اتنے سارے کریکشنز میں انٹریکشن ہوا، تب میں یہ سینٹینس بول پایا۔ یہ کوئی سمپل بات نہیں، یاد رکھیے، یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے۔ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آپ دیتے ہیں، آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ، میرا بیٹا اس وقت لندن میں فلاں جاب کر رہا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ دیا آپ نے، اس میں بھی ہزاروں ہزار کریکشن ایکٹیو ہوئے ہمارے مائنڈ میں۔ یعنی کسی پارٹیکل میں یہ جانکاری تھی کہ کوئی لندن، کوئی شہر ہے کہیں، کسی میں یہ جانکاری تھی کہ میرا کوئی بیٹا ہے جو میرا اپنا
بیٹا ہے، اور آپ کی جن میں یہ جانکاری تھی کہ کوئی انڈیا ہے، کوئی انگلینڈ ہے، یعنی ہزاروں ہزار جانکاریاں ایک دوسرے ان میں انٹریکشن ہوا، تب یہ اسٹیٹمنٹ بول پائے آپ. اتنا بڑا مائنڈ ہے، یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے. تو جب آپ اپنے مائنڈ کو نگیٹو ریئیکشن میں ڈال دیں، پروٹیسٹ میں ڈال دیں، تو اس میں بہت ہی لمیٹڈ اس کا ہو جاتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی بہت ہی لمیٹڈ. زیادہ بڑے اس میں کنیکشن نہیں جوڑتے، زیادہ بڑے پیمانے پہ اس کے اندر یعنی ایکسچینج نہیں ہوتا. تو ہوتے 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 ایک آپ کی سوچ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، آپ کا مائنڈ لمیٹڈ ہو جاتا ہے، اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے، ایک جگہ رک جاتا ہے، پروٹیسٹ میں رک جاتا ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ پوپ نے یہ کہا کہ شو می جسٹ واٹ محمد براٹ دیٹ واز نیو. یہ ایک چیلنج تھا، ایک مانگ تھی. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ پروٹیسٹ. تو نہ تو انہوں نے ان کا جواب دے پائے، وہ نہ اپنی کریٹیوٹی کو بڑھا پائے وہ. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک، کہ ایک بہت ہی بڑی بات تھی مسلمانوں کے پاس کہنے کے لیے، اتنی بڑی بات جو ہمارے باہر سے زیادہ بڑی بات ہے، لیکن کوئی بھی اس ورلڈ میں اس بات کو کہہ نہیں سکا. دیکھیے، آپ قرآن کی ایک کاپی لیجیے، آپ جب کھولیں گے تو بالکل شروع ہی میں اس کی بگننگ میں آپ کو یہ ورڈس ملے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دس از دا بک، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. دس از دا بک، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے تھے پوپ سے کہ دیکھیے، ریلیجس لائبریری جو تھی، جو مذہبی کتب خانہ یا جو ریلیجس لائبریری تھی، اس میں قرآن ایک نئی بک کا اضافہ ہے، ایک نئی بک کو ایڈ کیا قرآن نے. وہ کیا؟ ایک ایسی بک جو ساری کی ساری ریزن بیسڈ ہے. وہ چیلنج کر رہا ہے کہ ریزن پر جج کر لو ہماری کتاب کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم ریزن پہ جج کر لو اس کی سچائی کو، اس کی ویراسٹی کو جاننے کے لیے. اس کی ویراسٹی کو جاننے کے لیے تم اس کو ریزن پہ جج کر لو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آئیڈیسی اور آئیڈیسی دونوں کا. اس کا مطلب یہ ہو کہ جو وہ ہے، جو کرائیٹیرین ہے، ایکسیپٹڈ کرائیٹیرین بٹوین ٹو پارٹی، اس پر کہہ دیا گیا. اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن میری مذہبی کتاب ہے، قرآن جو ہے میری بک آف بلیف ہے، تو ایکسیپٹڈ کرائیٹیرین پر آپ نے پیش نہیں کیا. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ یہ قرآن وہ ہے جو ریزن بیسڈ ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ دونوں پارٹیوں کے بیچ میں جو کرائیٹیرین ایکسیپٹڈ ہے، یعنی ریزن، اس پر پیش کر دیا آپ. تو ریلیجس لائبریری جو تھی ہماری اب تک، وہ صرف بک آف بلیف کے طور پر تھی. کسی بک میں ایسا نہیں تھا اس سے پہلے کہ ایکسیپٹڈ کرائیٹیرین پہ جج کرنے کے لیے وہ چیلنج کرے کہ مذہبی سچائیوں کو بتاتا ہے یہ قرآن، اور وہ سچ ہے تو اس کی ویراسٹی کو جانچنے کے لیے دیکھو، ایکسیپٹڈ کرائیٹیرین میں پیش کرتا ہوں تم کو کہ تم بھی مانتے ہو ریزن کو، میں بھی مانتا ہوں ریزن کو، دیکھ لو. آپ بتائیے کہ کتنی بڑی بات یہ ہے. پوری ریلیجس لائبریری میں ایک بھی بک ایسی نہیں ہے جو یہ چیلنج دے انسان سے کہ ایکسیپٹڈ کرائیٹیرین جو دونوں پارٹیوں کے بیچ میں ایکسیپٹڈ ہو، اس پر جج کر لو.
اس کی سچائی کو جاننے کے لیے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی بالکل شروع میں یہ ورس آتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی بک قرآن میں ریلیجس لائبریری میں ایڈ کیا قرآن نے، جو پہلی بار سارے بکس جو ہے بلیف پر بیس کرتی تھی کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کی کتاب ہے، ہمارے باپ دادا اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں. لیکن پہلی بار ایک ایسی کتاب انٹروڈیوس کی گئی ریلیجس لائبریری میں کہ جو کرائٹیرین تم خود مانتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ریزن پر جو اترے وہ صحیح ہے، جو سائنٹیفک اسکروٹنی پہ جو اسٹینڈ کرے وہ صحیح ہے، جو لاجک پر اسٹینڈ کرے وہ صحیح ہے، تو اس کو جج کر لو، اس کو جانچ لو اس کو. تو کوئی بک ایسے اس سے پہلے نہیں تھی ریلیجس لائبریری میں جو ایکسیپٹڈ کرائٹیرین پر، یعنی ایکسیپٹڈ بٹوین دا ٹو پارٹی کی بیس پر پیش کر رہی ہو. تو کتنا بڑا یہ ایڈیشن تھا ریلیجس لائبریری میں، کتنا بڑا ایڈیشن تھا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں دیکھو یہ ہے کنٹریبیوشن اسلام کا، یہ ہے کنٹریبیوشن محمد کا. اب میں اس کا ایک پروف دیتا ہوں جو آج ہی کے پرچے میں آیا ہے، آج ہی کے پرچے میں. یعنی اس کے سینکڑوں پروف ہے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے میں نے کہ ایکسیپٹڈ کرائٹیرین پر اسلام کی سچائی پروف ہو رہی ہے. ایکسیپٹڈ کرائٹیرین پر قرآن کی سچائی پروف ہو رہی ہے. اس پر میری بہت سارے بکس ہیں. آج ہی کی میں اس میں ٹائمس آف انڈیا جو آج کا ہے جنوری 28 کا، اس کے اندر ایک سروے چھپا ہے. اسی میں بہت لمبا سروے ہے، پورے پیج پر پھیلا ہوا ہے. تو اس میں اس کا جو اس سروے کے جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ڈو ویمن تھنک ڈفرینٹلی، ڈو ویمن تھنک ڈفرینٹلی. یہ آج ہی کے پرچے میں ہے، ایک انٹرنیشنل سروے ہوا ہے یہ کہ کیا عورتیں الگ ڈھنگ سے سوچتی ہیں، کیا عورتیں کا مائنڈ الگ ڈھنگ سے سوچتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. 200 برس سے یعنی ڈسکشن اس پہ ہو رہا تھا، 200 سال سے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ راڈویل ایک رائٹر تھا، وہ ایک برٹش رائٹر تھا. تو اس نے قرآن کا ایک سلیکشن چھاپا، سلیکشن، سارا قرآن نہیں. اس میں اس نے جو پریفیس لکھا اس میں یہ لکھ دیا اس نے کہ اسلام کا سب سے بڑا جو ویک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عورت مرد میں فرق کرتا ہے. وہ 150 سال پہلے یہ چھپا تھا. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے کئی بار اس کا تجربہ ہوا ہے. یہیں ایک سیمینار تھا انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں، اس میں ایک جسٹس ہائی کورٹ کے ایک جج بھی اس میں تھے. ابھی وہ زندہ ہیں، وہ ابھی وہ زندہ ہیں، وہ ان کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان سے بات ہو رہی تھی. ہم لوگ چائے کے میز پر اکٹھا ہو گئے. تو جسٹس صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے ویک پوائنٹ کیا ہے؟ میں تو چپ رہا. پھر خود ہی وہ بتاتے ہیں اسلام کا سب ویک پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام جو ہے عورت مرد میں فرق کرتا ہے، ڈفرینس بتاتا ہے. جبکہ یہ زمانہ جینڈر ایکولیٹی کا زمانہ ہے. یہ کہا انہوں نے مجھ سے. یہ انہیں کی بات نہیں، یہ شاید دنیا میں ہی کہا جا رہا تھا. جینڈر ایکولیٹی کی دھوم مچی ہوئی تھی. 200 سال سے جینڈر ایکولیٹی کی دھوم مچی ہوئی تھی ساری دنیا میں. اب دیکھیے کہ یہاں پر کیا پرابلم تھا. قرآن میں جو بتایا گیا یا حدیث میں جو بتایا گیا ہے، تو اسلام کا جو اسٹینڈ اس معاملے میں ہے وہ کیا ہے عورت اور مرد کے بارے میں؟ وہ یہ ہے کہ
وہ عورت مرد کے بارے میں کہ وہ ایکول ان ریسپیکٹ بٹ ڈفرینٹ ان رول. یہ خلاصہ ہے اسلام کا جو کانسیپٹ ہے عورت مرد کے بارے میں. ایکول ان ریسپیکٹ بٹ ڈفرینٹ ان رول. تو 150 سال سے انسان اس کو لے کر کہتا تھا کہ خدا کی کتاب نہیں ہے یہ, اور اسلام جو ہے آج کا مذہب نہیں بن سکتا. اور یہ آج ہی کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے کئی سال سے اس پر ریسرچ ہو رہی ہے. بہت سارے چھپی ہیں ریسرچ, میں نے خود اپنے میگزین میں بہت سارا چھاپا ہے. اس سے پہلے جو ٹائم میگزین ہوتا ہے اس میں پورا میگزین اسی پر چھپا تھا. اور جتنی ریسرچز ہو رہی ہیں پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 20 سال سے, وہ سب یعنی بایولوجی میں, سائیکالوجی میں, فزیالوجی میں جتنی بھی ریسرچز ہو رہی ہیں سب یہیں پر پہنچ رہی ہیں عورت اور مرد میں ڈفرینس ہے. جب کسی کو بتایا گیا, ایک زمانہ تھا کہ عورت مرد میں ڈفرینس کی بات کہنا بہت ہی ریڈیکولس بات سمجھی جاتی تھی. اسی میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ دن پہلے یہ کہنا کہ عورت اور مرد میں ڈفرینس ہے, یہ ریڈیکولس بات سمجھی جاتی تھی. ریڈیکولس, آدمی بیوقوف بن جاتا تھا ایسا کہہ کر کے. تو جینڈر ایکولیٹی کا بھوت تھا ساری دنیا میں. حالانکہ اب اسلام کہا تھا جینڈر ڈفرینس. اسلام کی جو تھیوری تھی, اسلام کا جو کانسیپٹ تھا, وہ جینڈر ڈفرینس پہ بیس کرتا تھا, اور ماڈرن جو کانسیپٹ تھا وہ جینڈر ایکولیٹی پہ بیس کرتا تھا. تو گویا کہ قرآن نے ایک ایسی خدائی کتاب دی دنیا کو جس کی سچائی کبھی بھی ریفیوٹ نہ ہو سکے. کوئی بھی ریسرچ, کوئی بھی چیز کو ریفیوٹ نہ کر سکے. یعنی 200 سال سے جو ہنگامہ تھا جینڈر ایکولیٹی کا, تو سب لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام قرآن ریفیوٹ ہو گیا. لیکن کیا ہوا, آج ری اسٹیبلش ہو گیا قرآن کا, قرآن کی ویراسٹی ری اسٹیبلش ہو گئی. تو اس کا معنی ہے کہ جو حقیقت جو ریسرچز آتی ہیں بار بار, وہ اس کو ری اسٹیبلش کرتی چلی جا رہی ہیں. تو گویا کہ قرآن ایک ایسی بک کا اضافہ ہے مذہبی لائبریری میں جس کی سچائی کبھی ریفیوٹ نہ ہو سکے, جو ایٹرنل طور پر سچی بک بنی ہوئی ہو. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بک کا اضافہ کیا, ایسی بک کو ایڈ کیا اسلام نے مذہبی لائبریری میں. یہ ہے ہمارا یہ نئی بات ہے جو ہم نے مذہب میں پیش کی ہے. اب کتنی بڑی بات ہے یہ, وہ چیلنج کر رہے ہیں کوئی نئی بات بتاؤ جو محمد نے پیش کی ہو. تو ہم کہتے ہیں نئی بات یہی ہے. ایسی کتاب انہوں نے پیش کی جو ایٹرنلی جو کی سچائی ثابت ہوئی چلی جا رہی ہے, جو ریفیوٹ نہیں ہو پا رہی ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی ویراسٹی جو ہے ایٹرنلی پروف ہوئی چلی جا رہی ہے. لیکن چونکہ ہم نگیٹو ریئیکشن دکھایا, ہم نے پروٹیسٹ میں لگ گئے, تو کریٹو تھنکنگ نہیں ہمارے اندر آئی, اور ہم کوئی بات پیش نہیں کر سکے جبکہ موجود تھی ہمارے پاس. ایسے ہی ایک آدمی کے پاس گن ہو اور اس کو سامنے بھیڑیا آ جائے جنگل میں, اور گن وہ استعمال نہ کرے, ایک کنکری پھینکے, تو کنکری تو بھیڑیا کوئی بگڑنے والا نہیں ہے. تو ہمارے پاس گن ہے, ہم کنکری پھینک رہے ہیں, ہمارے پاس ایک ریشنل پروف ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ایموشنل آؤٹ برسٹ دکھا رہے ہیں. یہ کیوں؟ اسی کا نام ہے انکریٹیوٹی. تو یہ جو مسلمانوں کی تھنکنگ تھی, نگیٹو تھنکنگ 200 سال سے, اس نے ساری دنیا میں مسلم مائنڈ کو انکریٹیو بنا دیا. کریٹیو مائنڈ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, ایک بھی نہیں. جس آدمی کو اس پر غصہ ہو, میری اس بات پر وہ دکھائے, نام لے اس کا, تو بتاؤں گا کہ وہ کریٹیو مائنڈ تھا کہ انکریٹیو مائنڈ تھا. 200 سال سے میرا یہ چیلنج ہے, کوئی بتائے کہ ایک بھی کریٹیو مائنڈ مسلم دنیا میں پیدا ہوا ہو. دیکھیے ٹیلنٹ سب میں ہوتی ہے, یاد رکھیے ٹیلنٹ سب میں ہوتی ہے, لیکن
چونکہ وہ نگیٹیوٹی پڑ جاتے ہیں اس لیے ان کی کریٹیوٹی ان کی ترقی نہیں کرتی. تو کتنا بڑا ہم کو نقصان ہو رہا ہے اس بنا پر کہ ہم پازیٹیو تھنکنگ نہیں آ سکی ہمارے اندر اور نگیٹیو تھنکنگ میں ہم پڑے رہے.